صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی پاک علیہ السلام کے ایک جانثار کو پیش کیا گیا اور کافر اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور اسے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آخر میں اسے ایک پیشکش کی گئی ہے کہ بتاؤ آج تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا، کیونکہ انہی کی وجہ سے تم پھانسی پہ لٹک رہے ہو. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تم پھانسی کی بات کر رہے ہو، تم پھندے پہ لٹکنے کی بات کر رہے ہو. اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور پاک علیہ السلام آرام سے اپنے گھر میں تشریف فرما ہو اور ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ہمیں تو اتنا بھی برداشت نہیں ہے. اللہ نے وہ جانثار اور وہ فداکار وہ صحابہ آپ کو عطا فرمائے تھے جنہوں نے آپ کی ناموس پر کٹ مر کے دفاع کر کے امت کو سبق دیا. ایک اور صاحب ان کے بیٹے نے، ان کے باپ نے حضور پاک علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں اپنے باپ کا گستاخ رسول باپ کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک صحابی رسول کی بیوی نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور وہ نابینا تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس عورت کا خاتمہ کر کے رسول پاک علیہ السلام کا دل خوش کر دیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں پیش کی ہیں اور 700 صحابہ کرام نے ایک میدان میں رسول پاک علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کی دفاع کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حرمت رسول کا دفاع کر کے اور جانثاران پیغمبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کٹ مر کے آنے والی انسانیت کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، مسلمانوں نبی ہر چیز پہ کٹ مرنا، کمپرومائز کر لینا، لیکن نبی کی ناموس پر کمپرومائز نہ کرنا۔ مغرب والوں کو بھروسہ غلط فہمی ہے کہ وہ حضور کے کارٹون بنا کر نعوذ باللہ مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیں گے، حضور کی عظمت کو مسلمانوں کے دل سے نکال دیں گے۔ نہیں، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں رسول قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کو اپنی جیسا مت سمجھو، اپنے جیسا مت سمجھو۔ تم نے نبیوں کے خاکے بنائے، تم نے اپنے نبی کا دفاع کرنے کی بجائے کہا ہمارے نبی کے بھی خاکے بناؤ۔ تم نے چرچوں کو فار سیل کے بورڈ لگا کر بیچا، لیکن اللہ کی قسم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جب تک کا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کامل ایمان بنانا ہے، اگر عشق رسول کے دعوے ہیں تو پھر ناموس رسالت پہ کٹ مرنے والے بن جاؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اور یہی امت مسلمہ کا طرز عمل ہے۔ اگر کسی کے دل میں غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی کو نکال کر پھینک دے۔ اللہ کی قسم کل بھی ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے مسلمان موجود تھے، اور ابھی مسلمان ماؤں کی کوکھ بانج نہیں ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے دفاع کے لیے جوان پیدا کرنے چھوڑ دیے ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کارٹون رسول پاک علیہ السلام کے بنائے گئے، آسمان نہ پھٹا، زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا تب بھی بہت تھی۔ اللہ مسلمان یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کے ایمان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے، یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ میرے نبی کی غلامی کا دم بھرنے والے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والے، حضور کی حرمت کے لیے اور آپ کی ناموس کے لیے کیا قربانیاں پیش کرتے ہیں اور کس طرح آپ کی ناموس کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خدا نخواستہ
کوئی دنیا کا کوئی مسلمان بھی حضور کی حرمت اور آپ کی نبوت کی رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ آپ کی نبوت اور رسالت کی حفاظت کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ ہادیاں و نصیرا، اللہ کافی ہے۔ اپنا خود اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ جبروت کا مالک اللہ ہے، طاقتوں کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان اس کی مٹھی میں بند ہیں۔ الارض جمیعا قبضتہ، زمین اس کی قبضے میں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اس کی مٹھی میں ہیں۔ ساری زمین کی آسمان کی طاقتوں کا مالک ہے وہ اللہ، وہ ان سب کو عبرت کا نشان بنا کر دکھائے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا کہ میں اپنے نبی کی ناموس کا اس طرح دفاع کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس تحفظ ناموس رسالت کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں اور کافروں کے پتلے جلائیں، اپنے ہی ملک کے اندر ہڑتال کر کے نقصان کریں اور اپنے ہی ملک کے اشارے املاک کو نقصان پہنچا کر مسلمانوں کا نقصان کریں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں اور آپ علیہ السلام کی حرمت پر مر مٹنے کا عہد کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ گستاخی کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کٹ مرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔